नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बसीरत ऑनलाइन के खुसूसी पेशकश रूबरू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मुंबई शहर की मारूफ शख्सियत जो एक काबिल फ़ख्र पेशे से जुड़े हुए हैं, इंसानों के जिस्मानी इलाज भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वो शख्सियत है कि ये मुसलमानों की रहनुमाई का फ़रीज़ा भी अंजाम देते हैं। इनकी हैसियत मुंबई में सिर्फ़ एक डॉक्टर ही की नहीं है बल्कि एक समाजी शख्सियत की भी है। मुख्तलिफ़ वक्तों में अपने इंटरव्यूज़, अपने ख़यालात के ज़रिए से मुसलमानों की मुस्तक़िल रहनुमाई करते रहते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से है। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मौजूदा दौर में जो मुसलमानों के हालात हैं हिंदुस्तान में, इस मौजू पर आज डॉक्टर साहब से मैं कुछ राय लेना चाहूँगा। आप लोग जुड़े रहें हमसे और इंशाअल्लाह ताला अब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले बसीरत मीडिया ग्रुप के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त फारिग करके हमारे लिए वक्त दिया। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो 2014 के बाद से मुसलमानों के ऊपर जो एक हालात हिंदुस्तान के अंदर जो एक हालात रूनुमा हुए हैं और ऐसे वक्त में मुसलमान अपने आप को बिल्कुल बेबस और कमज़ोर महसूस कर रहा है, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और इसका तदारुक कैसे अमल में आ सकता है? ज़रा इस सिलसिले में आप। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके मीडिया का और आपका, कि ये एक जलता सवाल है, हम कौम के सामने है, लेकिन ये घबराने का वक्त नहीं है। इसलिए कि हालात होते रहे पहले भी और अभी भी होते रहेंगे। इसके कुछ जिम्मेदार हम खुद भी हैं। जिम्मेदार इसलिए है कि देखिए, तकरीबन पहले 10 साल तक कांग्रेस जीतते रही, हम उनको मुसलमानों का साथ रहा, उन्होंने हमें सिर्फ लॉलीपॉप बताया दूर से, मुसलमानों ने उनका साथ दिया। जब हमने देखा हमें सिर्फ वादे कर रहे, कुछ नहीं दे रहे, हमने उनसे दूर हो भागना शुरू किया। वो लोग कोalition में आ गए। जब उसके बाद भी वादे पूरे नहीं किए तो मुसलमान भी भाग गया। कल 14 के इलेक्शन में आपको मीडिया बताती है कि मुसलमानों ने अपने 9% वोट बीजेपी को दे दिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जो काम करते हैं इमोशन में करते हैं, हम हिकमत से काम करते नहीं हैं। और इसकी वजह से आज जो हालात जो हो रहे हैं, आज हमारी कोई हैसियत नहीं रही है। उनको तुम्हारे वोट की पड़ी नहीं है। वो एक सीट की जगह हम अपने 10 लोगों को वो बिके हुए, मैं अल्लाह जानता मैं क्या मन को, लेकिन वो आते हैं और तुम्हारा सेकुलर वोट ख़त्म हो रहा है। अब इन हालत में सिर्फ एक ही बात आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ, अल्लाह ने जिस चीज़ का वादा किया वो पूरा करेगा। हमें वादा किया इन्नल्लाह मा साबरीन, मुसलमानों तुम सब्र का दामन अपने हाथ से जाने मत दो। हर हाल में सब्र करो, एक दूसरे मशवरा करो कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। हम वो करते नहीं। दूसरा मैं आपसे कहता हूँ, फितने से काम होता नहीं। हर काम तशद्दुद से कभी बनता नहीं, अमन से होता है। हमें तशद्दुद के तरफ जाना नहीं चाहिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के हमें कुछ मिलने वाला नहीं। कोई पार्टी इस मूड में नहीं हमें कुछ देने, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना। इसलिए जो हालात है, मशवरे के बाद जो भी नतीजे पे आए वो अमन की तरफ हो और हमारे जो नतीजे निकाले हिकमत से काम ले। यही हिकमत ने हमें फतेह मक्का दिलाई है। तो मुसलमानों से मैं कहता हूँ कि 3 के बाद 14 फिर ज़िक्र लाई में लग जाओ, वो तुम्हें कामयाब करने वाला है। क्योंकि दुनिया की कोई कौम न तुम्हें कोई ताकत तुम्हें दे सकती है न ले सकती है। हमें बतलाया गया है, अगर तुम्हारा हाकिम अगर जल्लाद भी हो तो फितना मत करो, उसका साथ रहो, वरना मुल्क का अमन खराब होगा। ये दीन की जिस तालीम है उसको डरने की बात है। लेकिन मुसलमान ने क्या किया है, अल्लाह से डरने के बजाय इंसान से डरने लग गया है। हमने इससे भी खराब हाकिम आके गए, हमने उनसे सुलह मशवरा उनसे मिल के बात की। क्यों हमारे लीडर आज काम नहीं करते? क्यों हम हमारी इज्तिमायत को ख़त्म कर रहे हैं? क्यों हमने सिर्फ इनफरादियत के जोश में आके हम अपने मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस आपके चैनल के ज़रिए अगर मुसलमान में थोड़ी अक़ल आ जाए, मुसलमान एक थोड़ा सबक भी अगर ले ले कि हमारी इज्तिमायत हमें कल काम आएगी, इसलिए
کہ آج ہم اس ملک میں تقریباً 24 کروڑ ہیں. 24 کروڑ ہونے کے کچھ 20 اور 25 ممبر آف پارلیمنٹ میں ہم لا نہیں سکتے، اس لیے کہ اب تمہاری حیثیت ختم ہو گئی ہے. اس لیے اب کسی کو پڑی نہیں مسلمانوں کے قریب آنے کا. اب ہمیں اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات سدھر جائے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو حکمراں ہیں ان کو بھی بات پہنچ جائے کہ جب مسلمان کانگریس کے ساتھ تھے کانگریس جیتتے رہی. جس دن مسلمان ان سے دور بھاگے وہ اپنی اپوزیشن لیڈرشپ بھی پیدا نہیں کی. تو ہم نے یہ بتایا ان کو کہ اگر ہم تو کو جیتا ہرا تو سکتے ہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ مت دو ہمیں، لیکن ہم ہمارے حق چاہتے ہیں. ہم میں بھی بھوک ہے، تم میں بھی بھوک ہے، ہم میں بھی گھر نہیں، تم میں بھی گھر نہیں. ہمارا پاس بھی دولت پوری نہیں، تمہارے پاس بھی نہیں. لیکن ہم جو 47 میں جو تھے گورنمنٹ سروس میں 33%، سیکولر گورنمنٹ ہم کو 3% پہ لا کے لیا. اب آپ کو جو وعدے کیے، ہمیں خوشی ہے ہمارے پرائم منسٹر کا، میں 125 کروڑ کا پرائم منسٹر ہوں. اگر یہ وعدے پورا کرتے ہیں اس میں ہم 20 کروڑ 24 کروڑ ہم بھی آ جاتے ہیں. جو ہم سے وعدے کیے وہ پورے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ایک بات کہی کہ کانگریس کے ساتھ جب تک مسلمان رہے کانگریس جیتتی رہی. بی جے پی کو کانگریس یعنی کہ مسلمانوں نے تقریباً 9% ووٹ کیا. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا رجحان بی جے پی کی طرف جا رہا ہے؟ گیا تھا، اب مسلمان ڈرا ہے. تم نے کیے ہوئے کب تم کو صلہ مل رہا ہے. حکومتیں آتی جاتی ہے، ہمیں کون آئے حکومت میں ہم میں اس کو کوئی پہنے. یہ ہم ہندوستان کے ہیں، حبوبیت میں ہمارا ایمان ہے. ہم اس ملک میں ہیں، ملک میں رہیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہوتے ہوئے ہمارا حق دیا جائے. ہمیں کچھ نہ چاہیے. ہمیں پھر بی جے پی آئے یا کانگریس ہے، ہمارا کچھ کوئی ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم تعلیم کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک کہ ہم صبر سے کام نہیں لیں گے، ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. جیسے پچھلے 4 سالوں میں جب سے مودی حکومت آئی ہے، کہیں ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا حق دیا گیا ہے، اور بلکہ مظالم جیسے کہ موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہمیشہ کہتے ہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کہتے ہیں مختلف طریقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، جو مسلم اقلیتی ادارے ہیں، ان اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بی جے پی کو جو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں مسلمانوں کا رجحان کس طرف جائے گا؟ میں رجحان کا معاملہ، میں سمجھدار لوگ ہیں، ووٹ دینے والے کی عمر کافی رہی تھے، وہ سمجھدار لوگ ہیں. نہ میں بی جے پی کی طرفداری کرتا ہوں نہ کانگریس کی طرفداری کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں ہندوستان کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں. انہوں نے حکومتیں کئی آئی، کانگریس نے 60 سال حکومت کر کے بھی آج انہیں اپوزیشن لیڈر نہیں بنا سکا. وہ 60 مہینے ہی مانگ رہے ہیں نا، ہمیں ان کو 60 مہینے دینے اور ہم ضرور دیتے. ہم تو مودی جی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے. جب انہوں نے کہا ہم 125 کروڑ کے ہیں، لیکن مودی جی کو چاہیے یہ تمہارے جو اٹھ پٹانگ بک کر رہے ہیں، انسان کے جانور کی طرف زیادہ رجوع ہو رہے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو کھاؤ جو پیو کھلی ہمارا وہ رائٹ ہے. جو ہمارے جو حق کی بات جو ہے اس وقت جو ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مودی جی کو اس کی طرف تھوڑا خیال دینا چاہیے. جیتی ہوئی بازی مودی اپنے ہاتھ سے گنوانا چاہ رہے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا 14 میں کہ 19 میں شاید بی جے پی آئے گی یا نہیں آئے گی. ہم تو سوچتے ابھی 60 سال تک نہیں جائیں گے. انہوں نے جو وعدہ لوگوں سے کیا وہ پورا کریں گے. اب حالات برے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سے جو وعدے کیے، لوگوں ملک کے عوام سے جو وعدے کیے پورے نہیں ہوئے. آج بھی ہم کہتے ہیں ابھی وقت نہیں گیا ہے. مودی جی اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے 5 سال اور حکومت کرے تو ہم ان کو اتنا ہی کہیں گے، لوگوں سے کہو کہ تم اچھے ہندو گھر میں رہو، تم اچھے مسلمان گھر میں رہو، اچھے کرسچن گھر میں رہو، لیکن باہر آؤ گے تو اچھے ہندوستانی بنو. ہمیں یہی چاہیے. ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے اگر ہم یہ ہندوستان کے قانون ہے اگر ہم اپنائیں گے اور اس کی طرف جائیں گے تو یہ ملک اور ملکوں سے بہت اچھا ہے. وہ ملک آپ دیکھو، تمہارے ملک جو ہے 54 ملک ہے جن کے یہاں اللہ ایک ہے، جن کے یہاں رسول ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، جو شیعہ و سنی قبلہ ایک ہے. وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی بی جے پی یا شیو سینا یا RSS نہیں جا رہا ہے. میں مسلمان سے ہی کہتا صبر کرو.
کل آنے والا کل ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان حالات میں جب کہ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی امید نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پارٹی ہماری ہمدرد نہیں ہے، تو ان حالات میں جو مسلمان ہمارے مسلمان لیڈر ہیں یا مسلمان رہنما ہیں یا عام مسلمان ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ اس کے ووٹ کی اہمیت ہو؟ اس وقت کیا ہوا، یہ ووٹ چلے بغیر کیپٹن کے، سچ جگہ ہمیں یہ مشکلات اس لیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کیپٹن ہے نہیں۔ بی جے پی میں ہمارے شاہنواز حسین اور نقوی اپنے کو مسلم لیڈر سمجھتے ہیں، شیو سینا میں یاسر عرفات کرتے تھے، وہ اپنے کو مسلم لیڈر سمجھتے ہیں۔ کانگریس اور این سی پی نے تو ہم کو تو اپنا وہ تو ہم کو وراثت میں لے لیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، سچ دے کے جب میں نے آپ سے کہا کوئی پارٹی اس موڈ میں نہیں آپ کو کچھ دینے کی، آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے کچھ حکمت عملی یا کچھ مشورے آپ کے ایسے ہوں جو مسلم قوم کے لیے، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ کچھ مفید مشورے آپ کی طرف سے آ جائیں؟ میں نے آپ کو 4 باتیں کہی: صبر، مشورہ، تشدد سے دوری، امن، حکمت سے نتیجے ہو اور تعلیم کی طرف بڑھ جائے۔ جب وہ اقرا ہمارا پہلا سبق تھا، جب اس کے ساتھ تھے تو اسپین سے لے کے ہندوستان کے بارڈر تک ہم نے حکومت کی۔ جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، تعلیم سے دور ہو گئے، ٹیکنالوجی سے دور ہو گئے، تو آج ہم سلیوز ہو گئے۔ یہ کسی نے حکومت کر کے، کسی نے حملہ کر کے ہم کے اس پوزیشن میں نہ لائے۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے۔ تو ہم مسلمان کو آج بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، تم دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو۔ تعلیم ہی، اور اسلام نے صرف تعلیم کی بات کہی ہے، دینی تعلیم دنیائی تعلیم کو ہم سے دور نہیں کیا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو اس تعلیم سے تم کو فائدہ ہو تعلیم دو۔ ہم مسلمانوں سے ہی کہتے ہیں کہ دیکھو، آج بھی کچھ نہیں ہوا ہے، یہ وقت ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تم کو ان چیزوں پہ اگر عمل کرو گے، آنا اور اگر پھر ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے بصیرت آن لائن کے روبرو پروگرام کے لیے وقت دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ چل اگر میری بات مسلمان تک پہنچ جائے اور کچھ پرسنٹ بھی اگر اس پہ عمل کرے، بہت کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر محمد علی پاٹنگر صاحب، جو مسلمانوں کے لیے ایک مفید اور مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے۔ یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔